ناظرین حضرات السلام علیکم۔ ناظرین حضرات، آج میرے نظر کے سامنے سے ایک عبرتناک واقعہ گزرا جسے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ جی ہاں ناظرین، یہ کہانی ہے ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی، ایک چڑیا کی اور ایک اندھے سانپ کی۔ ناظرین حضرات، انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ناظرین حضرات، میں کہانی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک کھجور پر جا بیٹھتی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی اور پھلدار درخت پر آ بیٹھتی اور وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر چلی جاتی تھی۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ دیکھا تو تجسس کے لیے خشک درخت پر چڑھا۔ اوپر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک اندھا سانپ بلند ٹہنی پر لپٹا ہوا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ پھلدار درخت سے لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال کر چلی جاتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے اس چڑیا کو مقرر کر رکھا ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب تک مناسب ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو اس نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ابھی توبہ کر لو۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، باز آیا، باز آیا، الہی تو میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی کہ تیری توبہ قبول کی، سچائی سے تیری توبہ قبول ہوئی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا، معلوم کیا کہ آخر بات کیا ہے۔ سردار نے سارا قصہ بیان کیا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے اللہ تعالی سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین حضرات، اس عبرتناک کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کی امید پر جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے کہ کل توبہ کر لوں گا، آج گناہ کر لوں، تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آج جو کہانی میری نظر کے سامنے سے گزری اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ کہانی آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ یہ عبرتناک کہانی سے آپ نے بھی کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔